بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے سولر فائنینسنگ۔ آج ہم آپ کو سولر انرجی اور سولر فائنینسنگ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دیں گے کہ پاکستان میں سولر انرجی کے آپشنز کیا کیا موجود ہیں اور سولر انرجی جو ہے وہ کس طرح ہمارے گھروں میں آسانیاں اور سہولتیں پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سے فردر بات کروں، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کو فوراً اس کی نوٹیفیکیشن اویلیبل ہو اور آپ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنائی جو بے فائدہ ہو، اور سورج ازل سے ابد تک انسان کے لیے توانائی اور حرارت کا باعث بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورج کا مختلف حوالے سے ذکر بھی کیا ہے۔ اور موجودہ دور میں جب کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر تھی، اس میں سولر انرجی ایک امید کی کرن بن کے ہمارے لیے آئی ہے۔ اور عام طور پر جو گھر ہیں، ایک ایوریج گھر پاکستان میں اس کا جو ماہانہ بل ہے وہ تقریباً 600 یونٹ آتا ہے، اور 600 یونٹ پہ جو اندازاً واپڈا والے ہیں وہ 16 سے 22 روپے ریٹ لگاتے ہیں، اور اس سے جو بندے کا منتھلی ایکسپینس ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے لیے بالخصوص جون، جولائی، اگست، سپٹمبر میں اس کے لیے اپنا بجٹ جو ہے اس کو مینٹین کرنا اور اپنے گھر کو چلانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انوائرمنٹ میں، اور لوڈ شیڈنگ بھی اپنے پیک پر ہوتی ہے، بندہ بل بھی پے کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ پریشان بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، بل بھی ہم دے رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے میں آپشن اویلیبل ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ ایک جو یونٹ ہے سولر انرجی کا وہ لگوا لیں۔ جو وائبل اس میں یونٹس ہیں اس کے حوالے سے تو آپ کو ہم انشاءاللہ کیس ٹو کیس بیسس پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرے گا اور کیا آپ کے لیے ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کی منتھلی انرجی کنزمپشن اور اینول انرجی کنزمپشن ایوریجز اور اس طرح، لیکن ہم ایک مثال جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ایسے گھر کی مثال ہوگی جس میں 650 یونٹ 700 یونٹ تک جو ہے وہ منتھلی بل آتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم جائیں اور نیٹ میٹرنگ کے ساتھ جائیں، نیٹ میٹرنگ ایک ایسی فیسلٹی ہے، ضمناً میں عرض کرتا چلوں کہ نیٹ میٹرنگ ایک ایسی فیسلٹی ہے کہ جس میں جب آپ کا سولر جو ہے وہ انرجی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ انرجی، وہ الیکٹریسٹی اگر آپ استعمال نہیں کر رہے تو وہ آپ کی انرجی نیشنل گریڈ میں جا رہی ہوتی ہے۔ ایک قسم سے آپ اس کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے سہولت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے عوض آپ کو واپڈا جو ہے وہ آپ کو پے کرتا ہے۔ تو جو آپ کی منتھلی کنزمپشن ہے اس کے ایک میٹر لگ جاتا ہے موجودہ میٹر کی جگہ پہ، جو آپ کی کنزمپشن کو بھی نوٹ کرتا ہے اور آپ نے جو واپڈا کو یا نیشنل گریڈ کو سپلائی کی ہے اس کو بھی نوٹ کرتا ہے، اور منتھ اینڈ پہ دونوں جو ہے وہ لین دین نکال کے تو نیٹ جو فگر بن جاتی ہے اس پہ آپ کو بل کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیٹ میٹرنگ۔ نیٹ میٹرنگ کے ساتھ اگر آپ 6 kVA کا ایک یونٹ لگاتے ہیں تو اس کی تقریباً 7 لاکھ 7.5 لاکھ ڈپینڈ اپون دی کوالٹی اینڈ ڈپینڈ اپون دی ڈفرینٹ پارٹس کہ آپ کون سا استعمال کرتے ہیں، کون سی چیزیں، کون سے پارٹس استعمال کرتے ہیں، اور پلیٹس کون سی لیتے ہیں، اور اس کی باقی بیٹریز وغیرہ، یہ وہ اس کی ڈیٹیل علیحدہ سے آپ کے پاس اویلیبل، لیکن ہم راؤنڈ فگر میں 7.5 لاکھ روپیہ یا 7 لاکھ روپیہ اس کی کاسٹ سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو اگر آپ 7 لاکھ روپیہ لگا کے یہ کرتے ہیں تو ماہرین کے مطابق تقریباً 4 سال میں، 3.5 سے 4 سال میں آپ کا جو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی پے بیک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ریسٹ آف لائف آپ کو مینٹیننس وغیرہ کے تھوڑے بہت معمولی خرچے ہوتے ہیں، آپ کو فری
الیکٹریسٹی اویلیبل ہوتی ہے، پھر آپ اس الیکٹریسٹی کو جتنا استعمال کرتے جائیں وہ آپ کرتے جائیں، اور جو آپ کے استعمال سے بڑھ جائے وہ آپ گورنمنٹ کو بیچ دیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ کی الیکٹریسٹی تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کو فری الیکٹریسٹی اویلیبل ہوگی۔ اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے 7 لاکھ لگایا، اگر آپ 7 لاکھ 7.5 لاکھ 7 ہی کہہ لیں، 7 کو اگر آپ 4 پہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ کوئی 1,75,000 روپیہ سالانہ بنتا ہے، اور اس کو اگر آپ ماہانہ پہ آ جائیں تو یہ کوئی تقریباً 15,000 روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے آپ کا ماہانہ ایکسپینس۔ اس 15,000 ماہانہ ایکسپینس کے ساتھ اس کو 15,000 کو اگر آپ 10 مہینے سمجھیں تو 1.5 لاکھ بنتا ہے، اور 2 مہینے میں 1,80,000 روپیہ تقریباً بنتا ہے۔ تو 1,75 کی بجائے 15,000 کے ماہانہ ایکسپینس کے ساتھ آپ کا 4 سالوں میں آپ کا جو سولر کا یونٹ بھی آپ کا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ریسٹ آف لائف جو ہے وہ الیکٹریسٹی بھی فری ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی کا باعث بنتے ہیں، چاہے آپ 10 یونٹ بھیج رہے ہوں باہر، یا 2 یونٹ بھیج رہے ہوں، یا 1 یونٹ بھیج رہے ہوں، اور کم از کم جو آپ نیشنل گریڈ پہ بوجھ نہیں بن رہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیشنل ایک خدمت ہے۔ بہرحال اس پہ اگر آپ کوئی اسیسمنٹ وغیرہ لینا چاہیں تو ہمارے پاس ماہرین کی ایک ٹیم موجود ہے جو کیس ٹو کیس سروے کر کے آپ کو پوری فیزیبلٹی بنا کے اس حوالے سے دے دیتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ میں آپ کو ایک سولر فائنینسنگ جو پاکستان میں اویلیبل ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کر دوں کہ گھروں پہ جو سولر فائنینسنگ کے ایونیوز ہیں وہ 5 لاکھ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اس میں لمٹ میکسیمم جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن آپ کی جتنی بھی گھر پہ ریکوائرمنٹ ہو اس کے لیے آپ کو سولر فائنینسنگ اویلیبل ہے۔ 5 لاکھ سے سٹارٹ ہوگی، 10 ملین تک ہے، لیکن 10 ملین شاید کسی گھر میں اتنی ضرورت نہ ہو، لیکن بہت بڑے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔ تو 5 لاکھ روپے کی فائنینسنگ کی آپ کو فیسلٹی موجود ہے۔ اس پہ جو آپ کو مارک اپ ہے وہ 6% ہے۔ یہ 6% ایسا مطلب مارک اپ ہے کہ آپ نے اگر لاکھ روپے لیا ہے تو آپ نے پورے سال میں اس کے اوپر 6,000 روپے دینا ہے۔ تو یہ بہت ہی مطلب 500 روپیہ آپ 1 لاکھ کا سمجھ لیں کہ آپ کو ماہانہ پڑ رہا ہے، اور اگر آپ نے 7 لاکھ روپیہ اسی لون کیس میں پہلے والے میں اگر بات کریں تو آپ نے 7 لاکھ روپے لیا ہوا ہے تو تقریباً 3500 روپیہ آپ کو ماہانہ جو ہے وہ اس کا فائنینسنگ کا ایکسپینس جو ہے وہ پڑے گا، اور یہ بھی شروع میں زیادہ ہوگا، اینڈ پہ یہ کم ہوتا جائے گا، اور اس کے جیسے جیسے آپ کی یہ مارک اپ کم ہوتا جائے گا ویسے ویسے آپ کی پرنسپل جو ہے وہ اماؤنٹ اسی طرح سے زیادہ کٹنی شروع ہوگی، اور آپ کا لون ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ڈیمنشنگ بیلنس میتھڈ، جس سے آپ کی جو لائبلٹی ہے وہ ریڈیوس ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لون لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ بینک جو ہیں وہ ایکویٹی ریکوائر کرتے ہیں، اور آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے 7 لاکھ کا لون لینا ہے تو تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ 1.5 سے تقریباً 1.80 تک آپ کو جو ہے وہ اپنا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا۔ اس کو ہم بینکنگ ٹرمینالوجی میں ایکویٹی کہتے ہیں۔ تو آپ اس میں کنٹریبیوشن اپنا جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب کریں، اور باقی 7 لاکھ روپے باقی جو پیسے ہیں وہ آپ کو بینک فائنینس کر دے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو ایک لون مل جائے گا۔ اس کی ری پیمنٹ پیریڈ جو ہے وہ 3 سال ہو سکتا ہے، 3 سے لے کر 7 سال تک آپ اپنی قسط جو ہے اس کی کیلکولیٹ کروا کے اپنی سہولت کے مطابق، جس طرح سے آپ کا ڈیٹ برڈن ہو اور آپ کی سیلری ہو یا آپ کی ماہانہ آمدنی ہو، اس حوالے سے آپ اپنی قسط 3 سے 7 سالوں میں ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف بینک دے رہے ہیں، مختلف بینکوں کی مختلف ایڈجسٹمنٹس ہیں، مختلف ان کی اسکیمیں ہیں، لیکن جنرلی 3 سے 7 سال میں یہ لون آپ کو ایڈجسٹ کروانا ہوتا ہے۔
اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں دیکھیں منتھلی، تو یہ تقریباً بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور آپ یہ فیسلٹی جو ہے وہ اسلامک بینکوں سے بھی اویل کر سکتے ہیں اور کنونشنل بینکوں سے بھی اویل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے جب آپ بینک میں لون لینے کے لیے جائیں، تو آپ کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے؟ ایک آپ کی 2 تصویریں جی، اور CNIC کی کاپی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا جو جس مکان پہ لگنی ہے اس کا الیکٹریسٹی بل، جس مکان پہ سولر انرجی انسٹالیشن ہونی ہے اس کا الیکٹریسٹی بل، جس سے یہ ایسٹیمیٹ لگے گا کہ آپ کو کتنی الیکٹریسٹی، کتنے پینل، کتنی آپ کو سائز کا جو ہے سولر پینل چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کو ریزیڈنس کا اونرشپ چاہیے، اور کہ یہ جس جگہ پہ لگ رہا ہے آپ اس کے مالک ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے۔ پھر آپ کا NTN چاہیے، پھر آپ کا جو 3 سال کے انکم ٹیکس ریٹرن چاہیے، جس سے آپ کی یہ ری پیمنٹ کیپیسٹی جو ہے وہ اسیس ہو سکے۔ اگر آپ ملازم پیشہ ہیں تو آپ کا سیلری سرٹیفکیٹ چاہیے، اور اگر آپ ملازم پیشہ نہیں ہیں تو آپ کا پروف آف بزنس چاہیے، جس سے یہ بھی ثابت ہو سکے کہ آپ کا بزنس 3 سال سے زیادہ ہے۔ تو یہ کچھ ڈاکومنٹ ہیں۔ کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کسی اسپیسیفک پرسن کے حوالے سے بینک ایڈیشنلی بھی ریکوائر کر سکتا ہے۔ تو یہ سمپل سی ڈاکومنٹیشن ہے۔ اس کے بعد بینک آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرے گا، اور اس میں بینک کی یوزول ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، جس میں یہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی کہ یہ سولر جو ہے وہ بینک کی ملکیت ہے اور آپ کے پاس استعمال کے طور پہ آئے گا۔ اس کو ہائپوتھیکیشن کہتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے کچھ پیپر سائن کروا کے بینک آپ کا جو لیٹر ہے وہ کسی کو آرڈر پلیس کر دے گا، اور وہ لوگ آپ کی انسٹالیشن کر دیں گے۔ بعض بینک جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو پریفر کرتے ہیں، اور بعض بینک یہ کنزیومر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اٹ ڈپینڈز اپون the bank and it depends upon the size of the solar panel which is going to be installed۔ اس حوالے سے اگر آپ کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہ رہے ہوں، اگر آپ اپنے گھر پہ سولر پینل لگوانا چاہ رہے ہوں، اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ کہ جو بھی اس کیپیسٹی میں ہے کہ وہ لگوائے، تو اس کو سولر پینل لگوانا چاہیے۔ اگر وہ نیٹ میٹرنگ کے بغیر بھی لگوا لے پھر بھی زندگی میں اس کی سہولت اور راحت رہے گی۔ اس کے حوالے سے یہ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اپنے قریبی بینک سے رابطہ کریں اور اپنا سولر لگوائیں۔ جو اپنے پاس سے افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فنانسنگ کے ساتھ اپنے پیسوں سے سولر لگوائیں، تاکہ ان کی بچت ہو، پاکستان کی بچت ہو، انرجی کا کرائسس بہتر ہو۔ اس حوالے سے اگر آپ ہماری خدمات حاصل کرنا چاہیں تو ہم آپ کے لیے سولر کی مکمل فیزیبلٹی، سولر کی جو انسٹالیشن ہے، اور اس کے علاوہ سولر کی فنانسنگ کے حوالے سے بھی گھروں کے لیے بھی اور فیکٹریز کے لیے بھی، آفسز کے لیے بھی، اور ایگریکلچر کنزیومر کے لیے بھی، جس کو سولر فنانسنگ کی ضرورت ہو، جس کو سولر کی انسٹالیشن کے لیے ٹیکنیکل گائیڈنس کی ضرورت ہو، اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اور سولر فنانسنگ کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی پروجیکٹ فائنینس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی رننگ فائنینس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کیش فائنینس حاصل کرنا چاہتے ہیں بزنس کے لیے، کوئی ہاؤس فائنینس لینا چاہتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کے لیے کوئی لون لینا چاہتے ہیں، کوئی LC کھولنا چاہتے ہیں، بینکنگ فیسلٹیز کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طرح سے فنڈنگ آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو ہمارے پاس ایک سینئر بینکرز کی ایک ٹیم اویلیبل ہے جو آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کر سکتی ہے، اور آپ کو اس طرح کی ہم سروسز دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو پرپوزل ہے اور آپ کی جو فنانسنگ ہے وہ آسانی سے ہو سکے، اور آپ اپنے کاروبار کو اپنے پلان کے مطابق بڑھا سکیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اس ویڈیو کو ضرور آپ کمنٹ کریں اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ہمیں کس موضوع پر فردر ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہو سکے۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ہمارا ادارہ
آپ کی زندگی میں بہتری، دوستوں کی زندگی میں آسانی بہتری لا سکے اور آپ کے لیے سہولت کا باعث بن سکے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے اور ہماری زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔